بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک بہت پیارے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آئی بروز بنوانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو کیا شوہر کے کہنے پر آئی بروز بنوا سکتی ہوں یا نہیں. تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو آئی بروز کو بنواتی ہیں، اور جو آئی بروز بناتی بھی ہیں نا ان پر بھی لعنت ہے. بالوں کو، چہرے کے بالوں کو نچوانا، چاہے وہ چہرے کے بالوں میں آپ کے اپر لپس ہوں یا آپ کے اپر لپس ہوں یا آپ کے آئی بروز ہوں یا چہرے کے جو بھی آپ کے بال ہیں، اگر آپ چہرے کے بالوں کو نچواتی ہیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بات آتی ہے کہ کیا شوہر کے کہنے پہ آئی بروز بنوا سکتے ہیں. تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے ماں باپ سے بھی اوپر ہے. ہمارے ماں باپ کے فرمان، ماں باپ کے حکم سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ حکم کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی طریقے سے شوہر کے حکم کے آگے، شوہر کی فرمائش کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے اعلیٰ ہے. اسی لیے حرام کاموں میں بھی آپ شوہر کی بات نہیں مان سکتی. اگر شوہر کہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو، شوہر کہے کہ آپ عبادت نہیں کرو، اگر شوہر کہے کہ آپ فرض روزے نہیں رکھو، تو آپ شوہر کے کہنے پر آپ حلال چیزیں نہیں روک سکتے اور حرام کو آپ دعوت نہیں دے سکتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو آپ شوہر کے کہنے پر آئی بروز نہیں بنوائیں گی، کیونکہ سیدھی بات ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اس کے آگے ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس میں شیطان کا عمل دخل ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی ہے. قرآن میں کیا آتا ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ انہیں تیری بنائی ہوئی شکل میں تغیر پیدا کریں گے. تیری بنائی ہوئی شکل ان کو پسند نہیں آئے گی، وہ اس میں کیا کریں گے؟ تغیر پیدا کریں گے، یعنی کہ وہ چہرے کو بدلیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چہرہ عطا کیا ہے، جو آئی بروز عطا کیے، جو اپر لپس عطا کیے ہیں، وہ دوسروں سے منفرد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا بنایا ہے، بہترین بنایا، اس پر آپ صبر کریں، شکر کریں. ہاں، لیکن آپ چہرے کو آپ خوبصورت طریقے سے آپ اسے سنوار کے رکھ سکتے ہیں. آپ میک اپ کر سکتے ہو، حلال پروڈکٹ سے آپ میک اپ کر سکتے ہو، حرام پروڈکٹ سے آپ میک اپ نہیں کرو. حلال پروڈکٹ سے آپ میک اپ کرو. کنسیلر آ گیا ہے اور براؤنسر آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، تو آپ ان چیزوں سے آپ میک اپ کرو. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے شوہر نے اگر آئی بروز بنوانے کو کہا ہے اور میں وہ نہیں بنوا رہی ہوں چونکہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، تو میں اپنے آپ کو بنا تو سکتی ہوں، سنوار تو سکتی ہوں، خوبصورت طریقے سے، ڈھنگ طریقے سے میں شوہر کے سامنے جا سکتی ہوں. تو آپ اچھے سے ان کے آنے سے پہلے آپ جو ہے اپنے آپ کو میک اپ سے پیارا سا سجا کے، سنوار کے، خوشبو لگا کر، میک اپ کر کے تیار ہو کے ان کے سامنے آئے، تاکہ ان کو فیل ہی نہ ہو، انہیں محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے آئی بروز نہیں بنوائی. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرما دی ہے تو اس پر آپ نے کوئی اشکال ہی نہیں کرنا، کوئی سوال ہی نہیں کرنا. انفیکٹ آپ نے جو ہے اپنے شوہر کو تبلیغ کرو، انہیں تعلیم دو، انہیں بتاؤ کہ اگر میں نے آئی بروز بنوا دی تو میرے اوپر لعنت ہوگی، اور اگر میں آپ کے کہنے پر یا آپ کے ڈر سے یا آپ کے خوف سے میں نے آئی بروز بنوا لی تو آپ پر بھی لعنت ہوگی، آپ پر بھی اس کا گناہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو آپ اپنے شوہر کو سمجھاؤ. دیکھو، بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے شوہر کو اچھے سے، پیار سے، ادب سے سمجھاؤ، لیکن اس سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ مجھ میں اتنی ہمت اور میرے لفظوں میں اتنی تاثیر پیدا کر کہ میرے شوہر میری بات کو سمجھ جائیں اور مجھے آئی بروز بنوانے کی بار بار تاکید نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو آئی بروز بنوانا، اپر لپس بنوانا یا ٹیٹوز بنوانا، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے؟ شوہر کے کہنے پر بھی لعنت ہی ہوگی، کیونکہ شوہر کا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے آگے، فرمان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جب شیطان نے قسم اٹھا لی، قرآن پاک میں جب شیطان نے قسم اٹھا لی کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو اتنا گمراہ کروں گا کہ ان کو تیری بنائی ہوئی شکل پسند نہیں آئے گی اور وہ تغیر پیدا کریں گے، تو آپ خود سوچو نا، آپ خود سوچو، جب شیطان اتنی بڑی گمراہی کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں اس سے پیچھے نہیں جانا ہے. آپ جو ہو نا، آپ بہت خوبصورت ہو، آپ دوسرے سے منفرد ہو، بہت پیارے ہو.
آپ دوسرے سے بہت خوبصورت ہو اور ہر ایک دوسرے سے منفرد ہے اور خوبصورت ہے. اگر آپ آئی بروز بنوا رہے ہو یا اپر لپس بنوا رہے ہو یا ٹیٹوز بنوا رہے ہو، جو کچھ بھی بنوا رہے ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں، تو یہ چیز غلط ہے. اب دیکھو صرف اور صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی آئی بروز بنوا رہے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، آئی بروز لڑکے بھی بنا رہے ہیں. تو صرف عورتوں پہ لعنت نہیں ہے، مردوں پر بھی لعنت ہے اگر مرد اپنی آئی بروز کو صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی آئی بروز جو ہے نا بہت بھدی ہوتی ہیں، بہت گھنی، بہت موٹی، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کچھ عورتوں کی آئی بروز اتنی زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی مردوں جیسی مشابہت لگتی ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آئی بروز کو اس طریقے سے صاف کرنا چاہیے، اس طریقے سے ہٹوانا چاہیے، اس طریقے سے کم کرنا چاہیے کہ وہ باریک پتلی نہ ہو، شیب میں نہ ہو، بلکہ جو عام عورتوں کی ہوتی ہے نا آئی بروز، جیسے آپ کی والدہ کی ہیں یا بہن کی ہیں، جو عام عورتوں کی جیسی آئی بروز ہوتی ہے نا نارمل، ویسی نارمل آئی بروز کر لیں. باقی جو اتنی بڑی بڑی چوڑی چوڑی ہوتی ہے میں نے دیکھی ہے، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، تو آپ نے ان آئی برو کو عورتوں کی مشابہت میں لے آؤ، لیکن اس کو بناؤ سنگھار کی وجہ سے پتلی باریک اور شیپ میں اس طرح کے سے مت لے کرو کہ آپ کے حرام کا شبہ ہو اور جو ہے نا لعنت آپ پر پڑے. ٹھیک ہے، یہ ایک دین نے جو ہے نا سہولت دی ہے کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو کہ آپ کو خود کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یار میری شکل بالکل مردانہ لگ رہی ہے. اگر میری آئی بروز میں نے سیٹ نہ کروے، آپ سیٹ کروا لو، اسے بالکل بنواؤ نہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہر وقت یاد رکھتی ہوں. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.